بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جب آپ طور کے پہاڑ پر گئے تو کیا واقعات پیش آئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک ہیں۔ یہ 1520 قبل مسیح کی بات ہے۔ مصر پر فرعون بادشاہ منفتح ثانی کی حکومت تھی۔ بعض نے اس کا نام منفتح بھی لکھا ہے، اور وہ والد رمیسس کے بڑھاپے کی وجہ سے عملاً حکمران بنا ہوا تھا۔ خدائی کا دعوے دار یہ بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہائش پذیر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے ایک قطعہ زمین اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی جو مصر میں خوب پھلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، چنانچہ اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہتر جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے۔ یاد رہے، فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ تاریخی حقائق کے مطابق 31 فرعونہ خاندانوں نے مصر پر یکے بعد دیگرے حکومت کی۔ سب سے آخری خاندان نے 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں شکست کھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب چند واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہ ہے: موسیٰ بن عمران بن کاہس بن آزر بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی اور بڑے بھائی تھے۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے ان کی والدہ اور اہل خاندان ان کی ولادت کے وقت سخت پریشان تھے کہ کس طرح بچے کو قاتلوں کی نگاہ سے محفوظ رکھیں۔ بہرحال جوں توں کر کے 3 مہینے تک ان کو ہر ایک نگاہ سے اوجھل رکھا اور پھر ان کی پیدائش کے متعلق کسی کو خبر نہ ہونے دی۔ لیکن جاسوسوں کی دیکھ بھال اور حالات کی نزاکت کی وجہ سے زیادہ دیر تک اس واقعے کے پوشیدہ رہنے کی توقع نہ ہو سکی، اور اس لیے ان کی والدہ سخت پریشان رہنے لگیں۔ اس سخت اور نازک وقت خدائے قدس نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ القاء کیا کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ جس پر روغن کی پالش کرو تاکہ پانی اندر اثر نہ کر سکے، اور اس میں اس بچے کو محفوظ رکھ دو، اور پھر اس صندوق کو نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا، اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی اور موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو مامور کیا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ اللہ اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی دے دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری ہی جانب واپس کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ تورات اور مورخین کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے عداوت ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کاہنوں، نجومیوں اور قیافوں نے اس کو بتایا تھا کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھوں سے ہوگا، اور بعض تاریخی روایات میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے نجومیوں اور کاہنوں نے وہی دی تھی جس کا ذکر ابھی بتایا ہے۔ مفسرین نے بھی انہی روایات کو کتب تفسیر میں نقل فرمایا ہے۔ تورات میں یہ اور اضافہ ہے کہ فرعون نے داعیہ مقرر کر دی تھی کہ قلم رو مصر میں جس اسرائیلی کے یہاں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، مگر ان عورتوں کے دلوں میں ایسی ہمدردی پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس عمل کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، اور جب فرعون نے باز پرس کی تو یہ معذرت پیش کی کہ اسرائیلی عورتیں شہری عورتوں کی طرح نازک اندام نہیں ہیں، وہ خود ہی بچہ جن لیتی ہیں اور ہم کو متعلق خبر نہیں دیتی۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دیں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ برابر صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے نگہداشت کرتی جا رہی تھیں کہ انہوں نے دیکھا کہ صندوق تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارے آ لگا، اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے اپنے خادموں کے ذریعے اس کو اٹھوا لیا اور شاہی محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں
اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لیے شاہی محل کی خادماؤں میں شامل ہو گئیں۔ قرآن مجید نے اس شاہی خاندان کی عورت کو فرعون کی بیوی بتایا ہے اور تورات کے حصہ خروج میں اس کو فرعون کی بیٹی کہا ہے، مگر مورخین اس اختلاف کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پانی میں بہتے ہوئے صندوق کو فرعون کی بیٹی نے اٹھایا ہو اور پھر بیٹا بنانے کی آرزو اور فرعون سے اس بچے کے قتل نہ کرنے اور خود پالنے کی خواہش کا اظہار اور فرعون سے سفارش فرعون کی بیوی آسیہ نے کی ہو۔ قرآن مجید کے اسلوب بیان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکالنے والے کے متعلق کہا ہے، اس کو اٹھایا فرعون کے گھر والوں نے اور بیٹا بنانے کی آرزو اور اس کے قتل نہ کرنے کی سفارش کرنے والے کے متعلق فرمایا، اور فرعون کی بیوی نے کہا۔ حضرت ابن عباس سے یہی منقول ہے۔ بہرحال فرعون کے گھر والوں نے جب صندوق کھولا تو دیکھا کہ ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ فرعون کی بیٹی فوراً اس کو محل میں لے گئی۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو باغ باغ ہو گئی اور انتہائی محبت سے اس کو پیار کیا۔ محل کے شاگرد پیشے میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو اسرائیلی معلوم ہوتا ہے اور ہمارے دشمنوں کے خاندان کا بچہ ہے، اس کا قتل کر دینا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہمارے خواب کی تعبیر ثابت ہو۔ اس بات کو سن کر فرعون کو بھی خیال پیدا ہوا۔ فرعون کی بیوی نے شوہر کے تیور دیکھے تو کہنے لگی کہ ایسے پیارے بچے کو قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یا ہم اس کو اپنا ہی بیٹا بنا لیں اور ہمارے لیے اس کا وجود نفع بخش ثابت ہو، یعنی اگر یہ وہی اسرائیلی بچہ ثابت ہو جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہماری محبت اور آغوش تربیت شاید اس کو مضر ہونے کی بجائے مفید ثابت کر دے۔ مگر فرعون اور اس کے خاندان کو یہ کیا معلوم کہ خدا کی تقدیر ان پر ہنس رہی ہے کہ رب العالمین کی کرشمہ سازی دیکھو کہ تم اپنی نادانی اور بے خبری میں اپنے دشمن کی پرورش پر نگران مقرر کیے گئے ہو۔ غرض اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بچے کے لیے دودھ پلائی مقرر کی جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے بچے کی طبیعت میں یہ بات پیدا کر دی کہ وہ کسی عورت کے پستان کو منہ ہی نہیں لگاتا۔ شاہی دایا تھک کر بیٹھ گئی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی ایک پستان سے بھی دودھ نہ پیا۔ یہ سارا حال موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ مریم دیکھ رہی تھیں۔ کہنے لگیں اگر اجازت ہو تو ایک ایسی داعیہ کا پتہ بتاؤں جو نہایت نیک اور اس خدمت کے لیے بہت موزوں ہے، بلکہ حکم ہو تو میں خود اس کو ساتھ لے کر آؤں۔ فرعون کی بیوی نے داعیہ کو لانے کا حکم دے دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ خوش خوش گھر کو روانہ ہوئیں کہ والدہ کو لے کر آئیں۔ یہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ادھر برا حال تھا۔ ایک الہامی خیال سے بچے کو سپرد دریا تو کر آئیں، مگر ماں کی ممتا نے زور کیا اور بے چین ہو کر اس پر آمادہ ہو گئیں کہ اپنے اس راز کو افشا کر دیں۔ اس اضطراب و بے چینی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل و کرم کی بارش کی اور ان کے قلب میں اطمینان و سکون نازل کیا۔ اب لطیفہ غیبی کے انتظار میں چشمے برآں تھیں کہ لڑکی نے آ کر پوری داستان کہہ سنائی اور بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کسی داعیہ کا بھی دودھ نہ پیا تو میں نے کہا اسرائیلی قبیلے میں ایک نہایت شریف اور نیک عورت ہے، وہ اس بچے کو اپنی اولاد کی طرح پرورش کر سکتی ہے۔ فرعون کی بیوی نے یہ سن کر مجھ کو حکم دیا کہ فوراً آپ کو لے کر آؤں۔ یہ ہم پر خدا کا بڑا احسان اور فضل و کرم ہوا ہے۔ اب تم چل کر اپنے بچے کو سینے سے لگاؤ اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلاتی رہ، پھر جب تجھ کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریا میں، اور نہ خطرہ کر اور نہ غمگین ہو، پھر ہم پہنچا دیں گے اس کو تیری طرف اور کریں گے اس کو رسولوں سے۔ پھر اٹھا لیا اس کو فرعون کے گھر والوں نے کہ ہو ان کا دشمن اور غم میں ڈالنے والا، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے چوکنے والے، اور بولی فرعون کی عورت یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تیرے لیے، اس کو مت مارو، کچھ بعید نہیں جو ہمارے کام آئے، یا ہم اس کو بنا لیں بیٹا۔ اور ان کو کچھ خبر نہ تھی، اور صبح کو موسیٰ کی ماں کے دل میں قرار نہ رہا، قریب تھی کہ ظاہر کر دے بے قراری کو، اگر ہم نہ مضبوط کر دیتے اس کے دل کو تاکہ رہے یقین کرنے والوں میں، اور کہہ دیا اس کی بہن کو پیچھے چلی جا، پھر دیکھتی رہی اس کو اجنبی ہو کر، اور ان کو خبر نہ ہوئی، اور روک رکھا تھا ہم نے موسیٰ سے دائیوں کو پہلے سے۔ پھر بولی میں بتاؤں تم کو ایک گھر والے کے، اس کو پال دیں تمہارے لیے،
اور وہ اس کا بھلا چاہنے والے ہیں۔ پھر ہم نے پہنچا دیا اس کو اس کی ماں کی طرف کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور غمگین نہ ہو، اور جانے کہ اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے، پر بہت لوگ نہیں جانتے۔ اور تجھے معلوم ہے ہم تجھ پر پہلے بھی ایک مرتبہ کیسا احسان کر چکے ہیں۔ ہم تجھے بتاتے ہیں اس وقت کیا ہوا تھا جب ہم نے تیری ماں کے دل میں بات ڈال دی تھی۔ ہم نے اسے سمجھایا تھا کہ بچے کو ایک صندوق میں ڈال دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے کنارے پر دھکیل دے گا، پھر اسے وہ اٹھا لے گا جو میرا یعنی میری مسلم قوم کا دشمن ہے، نیز اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ اور اے موسیٰ، ہم نے اپنے فضل خاص سے تجھ پر محبت کا سایہ ڈال دیا تھا کہ اجنبی بھی تجھ سے محبت کرنے لگے، اور یہ اس لیے تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ تو ہماری نگرانی میں پرورش پائے۔ تیری بہن جب وہاں سے گزری تو یہ ہماری ہی کار فرمائی تھی کہ اس نے فرعون کی لڑکی سے کہا، میں تمہیں ایسی عورت بتلا دوں جو اسے پالے پوسے، اور اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کی گود میں لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور بچے کی جدائی سے غمگین نہ ہو۔ تو رات میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کا دودھ چھوڑایا تو انہوں نے ان کو فرعون کی بیٹی کے سپرد کر دیا، اور اس کے بعد عرصے تک وہ شاہی محل میں زیر تربیت رہے اور وہیں نشو و نما پائی۔ مگر تورات کا یہ کہنا واقعے کے بالکل خلاف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی لڑکی کے بیٹے بنے۔ جب لڑکا بڑا وہ اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لائی اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا، اور اس نے اس کا نام موسیٰ عبرانی میں موشا رکھا، اور کہا اس سبب سے کہ میں نے اسے پانی سے نکالا۔ قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بنی اسرائیل کا ذکر صرف اسی قدر کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے مصر میں آئے، مگر ان کے بعد صدیوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں پھر ایک مرتبہ قرآن مجید بنی اسرائیل کے واقعات تفصیل سے سناتا ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر ہی میں بس گئے تھے، اور ان تمام پچھلی صدیوں میں ان کی تاریخ مصر ہی سے وابستہ رہی ہے۔ تورات کی یہ تفصیلات بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ تب فرعون یوسف علیہ السلام سے متکلم ہوا اور کہا کہ تیرا باپ اور تیرے بھائی تیرے پاس آئے ہیں، مصر کی زمین تیرے آگے ہے، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو اس سرزمین کے ایک مقام میں جو سب سے بہتر ہے بسا، جشن کی زمین میں انہیں رہنے دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ بازے ان کے درمیان میں چالاک ہیں تو ان کو میری مواشی پر مختار کر۔ اور یوسف نے اپنے باپ اور بھائیوں کو ملک مصر کی ایک بہترین زمین میں جو رمیسس کی زمین ہے جیسا فرعون نے کہا تھا بٹھایا، اور انہیں اس کا مالک کیا۔ اور یوسف نے اپنے باپ اور بھائیوں اور اپنے باپ کے سب گھرانے کی ان کے لڑکے والوں کے موافق روٹی سے پرورش کی۔ اور اسرائیل نے مصر کی زمین میں جشن کے ملک میں سکونت کی، اور وہ وہاں ملکیتیں رکھتے تھے، اور وہ بڑے اور بہت زیادہ ہوئے، اور یعقوب مصر کی زمین میں 70 برس جیا، سو یعقوب کی ساری عمر 147 برس کی ہوئی۔ تورات میں بھی مذکور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرعون سے اپنے باپ اور اہل خاندان کے لیے عرض جشن طلب کی، جو فرعون نے باخوشی ان کے سپرد کر دی۔ مصر کے نقشے میں یہ جگہ بلبیس کے شمال میں واقع ہے۔ اس علاقے کا ایک موجودہ شہر فلوسا یا صفت الہنہ ہے۔ شہری آبادی سے دور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لیے یہ جگہ غالباً اس لیے منتخب کی تھی کہ یہاں رہ کر ان کے خاندان کی بدویانہ زندگی بحالہ باقی رہے، اور اس کی وجہ سے مصری بت پرست ان کے ساتھ اخلاط نہ کر سکیں گے، اور ان کی مشرکانہ رسوم اور بد اخلاقیاں بنی اسرائیل میں سرائیت نہ کر سکیں گی، کیونکہ مصری لوگ چرواہوں، کاشتکاروں اور بدوی لوگوں کو کمتر اور نجس سمجھتے اور ان کے ساتھ اخلاط کو معیوب جانتے تھے۔ تورات میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر وصیت کی کہ مجھ کو سرزمین مصر میں دفن نہ کیا جائے، بلکہ باپ دادا کے وطن فلسطین میں میری قبر بنائی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کو اطمینان دلایا، اور انتقال کے بعد ان کے جسد اطہر کو حنوط یا ممی کر کے تابوت میں رکھا اور فلسطین لے جا کر سپرد خاک کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات سے پہلے ساری اولاد کو جمع کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے صاحبزادوں افراہیم اور منشی کو بھی بلایا، اور ان سب کو اول دعائے برکت دی اور محبت و شفقت کے ساتھ ان کو نوازا۔ اس کے بعد ان کو نصیحت کی کہ دیکھو، میرے بعد اپنے ایمانیات و اعتقادات کو کہیں خراب نہ کر لینا،
اور خدا کے اس پاک رشتے کو جو میں نے اور میرے باپ دادا نے ہمیشہ مضبوط رکھا، مشرکانہ رسوم و عقائد سے شکست و ریخت نہ کر دینا۔ قرآن مجید نے بھی یعقوب علیہ السلام کی اس مقدس وصیت کا ان معجزانہ جملوں میں ذکر کیا ہے۔ اے محمد، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت تھا، جبکہ اس نے اپنی اولاد سے کہا، میرے بعد کس کی پرستش کرو گے، یعنی کون سا دین اختیار کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی پرستش کریں گے جو تیرا اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا خدا ہے، اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ تورات نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے حالات پر بھی روشنی ڈالی ہے، اور ان کی عمر اور ان کی نسل کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور یوسف اور اس کے باپ کے گھرانے نے مصر میں سکونت کی، اور یوسف 110 برس جیا۔ اور یوسف نے افراہیم کے لڑکے جو تیسرے پشت میں تھے دیکھے، اور منشی کے بیٹے مکیر کے بیٹے بھی یوسف کے گھٹنوں پر پالے گئے۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں مرتا ہوں، اور خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، اور تم اس زمین سے باہر، اس زمین میں جس کی بابت اس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم لی ہے، لے جائے گا۔ اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کے کہا، خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، اور تم میری ہڈیوں، یہ عربی محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرے جسم مبارک کو اپنے ساتھ لے جانا، کو یہاں سے لے جائیو۔ سو یوسف 110 برس کا بوڑھا ہو کے مر گیا، اور انہوں نے اس میں خوشبو بھری اور اسے مصر میں صندوق میں رکھا۔ اور موسیٰ نے یوسف کی ہڈیاں ساتھ لیں، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل کو تاکیداً قسم دے کے کہا تھا کہ خدا یقیناً تمہاری خبرگیری کرے گا، تم یہاں سے میری ہڈیاں ساتھ لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کے مطابق ان کی اولاد نے ان کے جسم مبارک کو بھی حنوط کر کے تابوت میں محفوظ کر دیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر سے ہجرت کر کے چلے، تو یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے ان کا تابوت بھی ساتھ لے گئے اور نبیوں کی سرزمین میں لا کر دفن کر دیا۔ یہ مقام کون سا ہے؟ اس کے متعلق اہل جبرون یہ کہتے ہیں کہ وہ جبرون میں مدفون ہے، اور حرم خلیل میں کفیلہ کے قریب ایک محفوظ تابوت کے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی تابوت یوسف ہے، لیکن عبد الوہاب مصری اس کو وہم بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت فاضل محمد نمر حسن نابلسی اور نابلس کے سرکردہ عالم حضرت فاضل امین بک عبد الہادی نے بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ذریح مبارک نابلس میں ہے، اور یہی صحیح ہے، اس لیے کہ تورات کہتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ارض افراہیم میں دفن ہوئے، اور نابلس ارض افراہیم ہی میں ہے، اور اس کو قدیم زمانے میں سکم کہتے تھے۔ بہرحال ان تفصیلات سے یہ واضح ہو گیا کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درمیانی صدیوں میں مصر میں آباد رہے۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک شاہی تربیت میں بسر کرتے کرتے شباب کے دور میں داخل ہوئے تو نہایت قوی الجثہ اور بہادر جوان نکلے۔ چہرے سے روب ٹپکتا اور گفتگو سے ایک خاص وقار اور شان عظمت ظاہر ہوتی تھی۔ ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندان سے ان کا کوئی رشتہ قرابت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل پر سخت مظالم ہو رہے ہیں اور وہ مصر میں نہایت ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا خون کھولنے لگتا اور موقع بہ موقع عبرانیوں کی حمایت و نصرت میں پیش ہو جاتے۔ ایک مرتبہ شہری آبادی سے ایک کنارہ جا رہے تھے کہ دیکھا ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیگار کے لیے گھسیٹ رہا ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو لگا فریاد کرنے اور مدد چاہنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصری کی اس جابرانہ حرکت پر سخت غصہ آیا اور اس کو باز رکھنے کی کوشش کی، مگر مصری نہ مانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر ایک تماچا رسید کر دیا۔ مصری اس ضرب کو برداشت نہ کر سکا اور اسی وقت مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو بہت افسوس کیا، کیونکہ ان کا ارادہ ہرگز اس کو قتل کا نہ تھا، اور ندامت و شرمندگی کے ساتھ دل میں کہنے لگے کہ بلا شبہ یہ کار شیطان ہے، وہی انسان کو ایسی غلط راہ پر لگاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یہ جو کچھ ہوا نادانستگی میں ہوا، میں تجھ سے مغفرت کا خواستگار ہوں۔ اللہ نے بھی ان کی غلطی کو معاف کر دیا اور مغفرت کی بشارت سے نوازا۔ ادھر شہر میں مصری کے قتل کی خبر شائع ہو گئی، مگر قاتل کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر مصریوں نے فرعون کے پاس استغاثہ کیا کہ یہ کام کسی اسرائیلی کا ہے، لہٰذا آپ دادرسی فرمائیے۔
فرعون نے کہا کہ اس طرح ساری قوم سے تو بدلہ نہیں لیا جا سکتا، تم قاتل کا پتہ لگاؤ، میں ضرور اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ سو اتفاق کہیے یا حسن اتفاق کہ دوسرے دن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے آخری کنارے پر سیر فرما رہے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی ایک قبطی سے جھگڑ رہا ہے اور قبطی غالب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کل کی طرح آج بھی اس نے فریاد کی اور داد رسی کا خواستگار ہوا۔ اس واقعے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوہری ناگواری محسوس کی۔ ایک جانب قبطی کا ظلم تھا اور دوسری جانب اسرائیلی شور و غوغا اور گزشتہ واقعے کی یاد تھی۔ اسی جھنجھلاہٹ میں ایک طرف انہوں نے مصری کو باز رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی اسرائیلی کو بھی جھڑکتے ہوئے فرمایا، تو بھی بلا شبہ کھلا ہوا گمراہ ہے، یعنی خواہ جھگڑا مول لے کر داد فریاد کرتا رہتا ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ بڑھاتے اور پھر اپنے متعلق ناگوار اور تلخ الفاظ کہتے سنا تو یہ سمجھا کہ یہ مجھ کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور مجھ کو گرفت میں لینا چاہتے ہیں۔ اس لیے شرارت آمیز انداز سے کہنے لگا، جس طرح تو نے کل ایک جان قبطی کو ہلاک کر دیا تھا، اسی طرح آج مجھ کو قتل کر دینا چاہتا ہے۔ مصری نے جب یہ سنا تو اس وقت فرعونیوں سے جا کر ساری داستان کہہ سنائی۔ انہوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ مصری کا قاتل موسیٰ ہے۔ فرعون نے یہ سنا تو جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے حاضر کریں۔ مصریوں کے اس مجمع میں ایک معزز مصری وہ بھی تھا جو دل و جان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتا اور اسرائیلی مذہب کو حق جانتا تھا۔ یہ فرعون ہی کے خاندان کا فرد تھا اور دربار کا حاضر باش۔ اس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو فرعونی جلادوں سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا قصہ بیان کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائیے اور کسی ایسے مقام کی طرف ہجرت کر جائیے جہاں ان کی دسترس نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشورے کو قبول فرما لیا اور ارض مدین کی جانب خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس مقام پر یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن مجید نے اس شخص کے متعلق صرف اس قدر کہا ہے، اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، مگر ہم نے اس کے اوصاف میں شریف اور معزز کا اضافہ کر دیا تو بقول نجار اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس آنے والے شخص کے متعلق دو صفات بیان کی ہیں۔ وہ شہر کے آخری کنارے سے آیا تھا، اور عرب میں مثل مشہور ہے کہ شہر کے کنارے شرفاء کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، بے شک بھری جماعت تیرے قتل کا مشورہ کر رہی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ علم اسی شخص کو ہو سکتا ہے جو فرعون اور اس کے ارکان کے درمیان میں نمایاں حیثیت رکھتا ہو۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال سمیت بکریاں چراتے چراتے مدین سے بہت دور نکل گئے۔ گلہ بان قبائل کے لیے یہ بات کوئی قابل تعجب نہ تھی، مگر رات ٹھنڈی تھی، اس لیے سردی آگ کے جستجو پر مجبور کر رہی تھی۔ سامنے کوہ سینا کا سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ یہ سینا کا مشرقی گوشہ تھا اور مدین سے ایک روز کے فاصلے پر بحر کلزم کے دو شاخے کے درمیان مصر کو جاتے ہوئے واقع تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چقماق استعمال کیا، مگر سخت خنکی تھی، اس نے کام نہ کیا۔ سامنے کی وادی ایمن میں نگاہ دوڑائی تو ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر پڑا۔ بیوی سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے آؤں، تاپنے کا بھی انتظام ہو جائے گا، اور اگر وہاں کوئی رہبر مل گیا تو بھٹکی ہوئی راہ کا بھی کھوج لگ جائے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے لا سکوں یا وہاں الاؤ پر کسی رہبر کو پا سکوں۔ اللہ کے فضل کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائیں، پیغمبری مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عجیب آگ ہے، درخت پر روشنی نظر آتی ہے مگر نہ درخت کو جلاتی ہے اور نہ گل ہی ہو جاتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن جوں آگے بڑھتے جاتے تھے آگ اور دور ہوتی جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو خوف سا پیدا ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائیں۔ جو ہی وہ پلٹنے لگے آگ قریب آ گئی، اور قریب ہوئے تو سنا کہ یہ آواز آ رہی ہے، اے موسیٰ، میں ہوں اللہ، پروردگار جہانوں کا۔ پس جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب آئے تو پکارے گئے، اے موسیٰ، میں ہوں تیرا پروردگار، پس اپنی جوتی اتار دے تو طوٰ کے مقدس وادی میں کھڑا ہے، اور دیکھ میں نے تجھ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، پس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر سن۔
قرآن مجید کی سابق آیت اور ان آیات کے پیش نظر دو باتیں کتب تفاسیر میں زیر بحث لائی جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس روشنی کو آگ سمجھا تھا وہ آگ نہ تھی بلکہ تجلی الہی کا نور تھا، لیکن جو آواز اس پردہ نور سے سنی گئی وہ فرشتے کی آواز تھی، اور اس کے واسطے سے خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی بخشا، یا خود اللہ تعالیٰ کی ندا تھی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ فرشتے کی آواز تھی اور اس کے واسطے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ یہ اللہ کی آواز نہ تھی، اس لیے کہ قول اور الحن نے، آواز نے اور ارباب تحقیق کی رائے یہ ہے کہ یہ براہ راست ندائے الہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کسی واسطے سے بھی نہیں سنا بلکہ اسی طرح سنا جس طرح پیغمبران خدا وحی الہی کو سنتے اور من وراء حجاب اس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے پیغمبر اور جلیل القدر رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کے سچے دین کی تلقین اور فرمان کے غلامی سے بنی اسرائیل کی رہائی کی اہم خدمات کے لیے چن لیا ہے۔ وہ اب وادی مقدس میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جو مدین کی راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، آج مصر جیسے متمدن و مہذب ملک اور ان کے سرکش و مغرور بادشاہ کی رہنمائی کرنے کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، اور جو کل تک اونٹوں اور بکریوں کی گلہ بانی کر رہے تھے، آج انسانوں کی قیادت کے فرض کو انجام دینے کے لیے چنے گئے ہیں، اور جو نصاب زندگی کل بکریوں کی گلہ کی چرائی سے شروع ہوا تھا، وہ آج وادی مقدس میں خدا کی بہترین مخلوق حضرت انسان کی گلہ بانی پر تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اور کل کا گلہ بان آج جہاں بان بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ید قدرت کی یہی کرشمہ سازیاں ہیں جو زبان سے انکار کرنے والوں کے دلوں میں بھی اقرار کا کانٹا چبھوئے رکھتی ہیں۔ کجا خانہ بدوش چرواہا اور کجا متمدن حکومتوں کے لیے اللہ کی صداقت کی پیامبری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی اس آواز کو سنا اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ آج ان کے نصیب میں وہ دولت آ گئی ہے جو انسانی شرافت کا ترہ امتیاز اور اللہ کی محبت کا آخری نشان ہے، تو پھولے نہ سمائے اور والہانہ فریفتگی میں مثل مورت حیران کھڑے رہ گئے۔ آخر پھر اسی جانب سے ابتدا ہوئی اور پوچھا گیا، موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ بس پھر کیا تھا، محبوب حقیقی کا سوال عاشق صادق سے، عین یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے۔ وارفتگی عشق میں یہ بھی خیال نہ رہا کہ سوال کے پیمانے ہی پر جواب کو تولا جائے اور جو کچھ پوچھا گیا ہے صرف اسی قدر جواب دیا جائے۔ بولے، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر بکریاں چراتے وقت سہارا لیا کرتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ جواب میں صرف یہ کہنا چاہیے تھا عصا، مگر محبت کے اس ولولے کو کیسے روکیں جو محبت کے ساتھ ہم کلامی کے شرف کو طول دے کر سوختہ جانی کے سامان مہیا کرنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ میری لاٹھی ہے اور اس کے فوائد بیان کرنے لگتے ہیں، مگر یکا یک جذبہ شوق کی جگہ محبوب حقیقی کا پاس ادب دل میں چٹکی لیتا ہے، موسیٰ خبردار، کس دربار میں کھڑے ہو، کہیں یہ طول بیانی گستاخی اور بے ادبی میں نہ شمار ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچ کر فوراً پہلو بدلا اور جناب باری میں عرض کی، اور میرے لیے اس سے متعلق اور ضروریات بھی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اپنی اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس ارشاد عالی کی تکمیل کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، پس ناگہاں وہ اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حیرت زدہ واقعہ دیکھا تو گھبرا گئے اور بشریت کے تقاضے سے متاثر ہو کر بھاگنے لگے۔ پیٹ پھیر کر بھاگے ہی تھے کہ آواز آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو اس کی اصل حالت پر لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی دو شاخہ تھی، اب وہی دو شاخہ اژدہے کا منہ نظر آ رہا تھا۔ سخت پریشان تھے، مگر قربت الہی نے طمانینت و سکون کی حالت پیدا کر دی اور انہوں نے بے خوف ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس عمل کے ساتھ ہی فوراً وہ دو شاخہ پھر لاٹھی بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ پکارا گیا اور حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر بغل سے مس کیجیے، اور پھر دیکھیے وہ مرض سے پاک اور بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا، اور ملا دے اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کے ساتھ، نکل آئے گا وہ روشن بغیر کسی مرض کے، یعنی برس سے پاک۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ ہماری جانب سے تمہاری نبوت اور رسالت کے دو بڑے نشان ہیں۔ یہ تمہارے پیغام صداقت
اور دلائل و براہین حق کی زبردست تائید کریں۔ بس جس طرح ہم نے تم کو نبوت اور رسالت سے نوازا، اسی طرح تم کو یہ 2 عظیم الشان نشان یعنی معجزے بھی عطا کیے۔ ہم تجھ کو اپنی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرا دیں۔ بس تیرے پروردگار کی جانب سے فرعون اور اس کی جماعت کے مقابلے میں تیرے لیے یہ 2 برہان ہیں۔ بلا شبہ فرعون اور اس کی جماعت نافرمان قوم ہیں۔ اب جاؤ اور فرعون اور اس کی قوم کو راہ ہدایت دکھاؤ۔ انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے، اور اپنے غرور و تکبر اور انتہائی ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، سو ان کو غلامی سے دستگاری دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا، پروردگار، میرے ہاتھ سے ایک مصری قتل ہو گیا تھا، اس لیے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کر دیں۔ مجھے یہ بھی خیال ہے کہ وہ میری بڑی زور سے تکذیب کریں گے اور مجھ کو جھٹلائیں گے۔ یہ منصب عالی جب تو نے عطا فرمایا ہے تو میرے سینے کو فراخ اور نور سے معمور کر دے، اور اس اہم خدمت کو میرے لیے آسان بنا دے، اور زبان میں پڑی ہوئی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور چونکہ میری گفتگو میں روانی نہیں ہے اور میری بنسبت میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح بیان ہے، اس لیے اس کو بھی اس نعمت یعنی نبوت سے نواز کر میرا شریک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ تم ہمارا پیغام لے کر ضرور جاؤ اور ان کو حق کی راہ دکھاؤ، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے، اور جو نشانات ہم نے تم کو بخشے ہیں وہ تمہاری کامیابی کا باعث ہوں گے، اور انجام کار تم ہی غالب رہو گے۔ ہم تمہاری درخواست منظور کرتے ہیں، اور تمہارے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی تمہارا شریک کار بناتے ہیں۔ دیکھو تم دونوں فرعون اور اس کی قوم کو جب ہماری صحیح راہ کی جانب بلاؤ تو اس پیغام حق میں نرمی اور شیریں کلامی سے پیش آنا۔ کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لیں اور خوف خدا کرتے ہوئے ظلم سے باز آ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا کا وعدہ تھا کہ جب بنی اسرائیل مصری حکومت کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے تو تم کو شریعت دی جائے گی۔ اب وہ وقت آ گیا کہ خدا کا وعدہ پورا ہو، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام وحی الہی سے طور پر پہنچے اور وہاں عبادت الہی کے لیے اعتکاف کیا۔ اس اعتکاف کی مدت 1 مہینہ تھی، مگر بعد میں 10 دن اور بڑھا کر چلہ پورا کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 1 ماہ کا اعتکاف ختم ہو گیا تو انہوں نے خدا تعالیٰ سے ہم کلامی کی تیاری شروع کی۔ چونکہ مسلسل 1 ماہ روزہ ہی میں بسر کیے تھے، اس لیے منہ میں بو محسوس کرتے، لہٰذا انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ رب العالمین سے اس حالت میں ہم کلام ہوں، اور انہوں نے ایک خوشبودار بوٹی کو چبایا اور کھا لیا۔ فوراً ہی وحی الہی نے ٹوکا، موسیٰ تم نے ہم کلامی سے پہلے روزہ کیوں افطار کر لیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی وجہ بیان کر دی۔ تب حکم ہوا کہ موسیٰ اس مدت کو 10 دن بڑھا کر 40 دن کر دو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے یہاں ایک روزہ دار کے منہ کی بو بھی مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے؟ اور اس طرح یہ چلہ پورا ہوا، مگر قرآن مجید نے صرف اسی قدر ذکر کیا ہے کہ یہ مدت اول 30 دن تھی اور پھر بڑھا کر 40 دن کر دی گئی، وجہ بیان نہیں کی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر 10 راتیں بڑھا کر اسے پورا چلہ کر دیا۔ اس طرح پروردگار کے حضور آنے کی مقررہ میعاد 40 راتوں کی پوری ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر چلہ کشی کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا گئے کہ وہ بنی اسرائیل کو راہ حق پر قائم رکھیں اور ہر معاملے میں ان کی نگرانی کریں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، تو میرے پیچھے میری قوم میں میرا نائب رہنا اور ان کی اصلاح کا خیال رکھنا اور مفسدوں کی راہ پر نہ چلنا۔ جب چلہ پورا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم کلامی کا شرف بخشا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غایت کیف و انصبات میں عرض کیا، خدایا جب تو نے مجھ کو لذت و کیف سما سے نوازا ہے تو پھر لذت و مشاہدہ و دیدار سے کیوں محروم رہوں؟ اس سے بھی سرفراز فرما۔ وہاں سے جواب ملا، موسیٰ تم مشاہدہ ذات کی تاب نہ لا سکو گے۔ اچھا دیکھو، ہم اپنی ذات کی تجلی کا ظہور اسی پہاڑ پر کریں گے، اگر یہ اس تجلی کو برداشت کر لے تو پھر تم یہ سوال کرنا۔ اس کے بعد طور پر حضرت حق کی تجلی نے ظہور کیا تو پہاڑ کا وہ حصہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس نظارے کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو انہوں نے اللہ
کی حمد و ثنا کی اور اپنے سوال سے رجوع کیا اور کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں کہ تیرے جمال کی تجلی و عرفان اور نمود حق میں کوئی کمی نہیں، نقصان صرف میری اپنی ہستی کے عجز و بیچارگی کا ہے۔ اور جب موسیٰ آیا تاکہ ہمارے مقررہ وقت میں حاضری دے اور اس کے پروردگار نے اس سے کلام کیا تو پکار اٹھا، پروردگار مجھے اپنا جمال دکھا کہ تیری طرف نظر کر سکوں۔ حکم ہوا تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، مگر ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ تجلی حق کتاب لے آیا اور اپنی جگہ ٹکا رہا تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ پھر جب اس کے پروردگار نے تجلی کی تو اس تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا۔ جب موسیٰ ہوش میں آیا تو بولا، خدایا تیرے لیے ہر طرح کی تقدیس ہو، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس راز و نیاز کے بعد تورات ادا کی گئی اور حضرت حق نے ان کو حکم کیا کہ اس پر مضبوطی سے قائم رہو اور اپنی قوم سے کہنا کہ وہ بھی ان احکام پر اس طرح عمل کریں کہ جو عمل نیک جس قدر زیادہ قرب الہی کا سبب بنے اس کو دوسرے اعمال پر ترجیح دیں۔ میں نے اس کتاب میں تمہاری دینی و دنیاوی فلاح کی تمام تفصیلات بیان کر دی ہیں اور حلال و حرام اور محاسن و معائب غرض تمام اوامر نواہی کو کھول کر بیان کر دیا ہے، اور یہی میری شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ بے شک میں نے لوگوں پر تجھ کو اپنی پیغمبری اور ہم کلامی سے برتری دی ہے اور چن لیا ہے، پس جو میں نے تجھ کو تورات کو دیا ہے اس کو لے اور شکر گزار بن، اور ہم نے اس کے لیے تورات کی تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور احکام میں سے ہر شے کی تفصیل لکھ دی ہے، پس اس کو قوت کے ساتھ پکڑ اور اپنی قوم کو حکم کر کہ وہ ان میں سے اچھی کو اختیار کریں، ان قریب میں تم کو نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ اس مقام پر دو قابل توجہ باتیں ہیں۔ علماء اسلام کہتے ہیں کہ طور کے اس واقعے میں جن احکام کا نزول ہوا وہ تورات ہے، اور علماء نصارہ کی موجودہ جماعت کہتی ہے کہ اس سے مراد وہ 10 احکام ہیں جو مذہب موسوی میں شریعت یا احکام عہد کے نام سے موسوم ہیں، یعنی خدا کے سوا کسی کو نہ پوجو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، اور بعض محاصر مفسرین نے بھی اس آیت کا مصداق احکام عہد ہی کو ٹھہرایا ہے، لیکن یہ دوسرا قول قرآن عزیز اور تورات دونوں کی شہادت سے غلط ہے، اور قول اول ہی صحیح اور درست ہے، اس لیے کہ قرآن عزیز نے سورہ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چلے کا ذکر کرتے ہوئے جب نزول احکام کا تذکرہ کیا ہے تو اس کو کتاب اور فرقان کہا ہے، اور یہ دونوں صفات قرآن عزیز میں تورات کے لیے بولی گئی ہیں، نہ کہ احکام عہد کے لیے۔ اسی اثناء میں ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کو حیرت زدہ بھی کہہ سکتے ہیں اور افسوسناک بھی، اور جس سے بنی اسرائیل کی ذہنیت اور اخلاقی پستی بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی جبل طور یا خورب کے پہاڑ پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم سے راز و نیاز میں مصروف اور بنی اسرائیل کے لیے آئین الہی حاصل کرنے میں مشغول تھے، اور نیچے وادی سینا میں بنی اسرائیل نے سامری کی قیادت میں خود ہی اپنا معبود منتخب کر کے اس کی سماعت لگا لی اور پرستش شروع کر دی۔ جمہور مفسرین کی تفسیر کے مطابق واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تورات لینے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو بنی اسرائیل سے یہ فرمایا کہ میرے اعتکاف کی مدت 1 ماہ ہے، مدت پوری ہونے پر فوراً تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ہارون علیہ السلام تمہارے پاس موجود ہیں، یہ تمہارے احوال کے نگران رہیں گے۔ مگر طور پر جا کر وہ مدت 30 کی بجائے 40 دن ہو گئی۔ اس تاخیر سے ایک شخص سامری نے فائدہ اٹھایا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاخیر سے مضطرب ہو رہے ہیں تو اس نے کہا کہ اگر تم اپنے وہ تمام زیورات میرے پاس لے آؤ جو تم نے مصریوں سے مستعار لیے تھے اور پھر واپس نہ کر سکے تو میں تمہارے فائدے کی ایک بات کر دوں۔ سامری گو ظاہر میں مسلمان تھا مگر اس کے دل میں کفر و شرک کی نجاست بھری ہوئی تھی۔ پس جب بنی اسرائیل نے تمام سونے کے زیورات لا کر اس کے حوالے کر دیے تو اس نے ان کو بھٹی میں ڈال کر گلا دیا اور اس سے گوسالہ یعنی بچھڑے کا جسم تیار کیا اور پھر اپنے پاس سے ایک مشت خاک اس کے اندر ڈال دی۔ اس ترکیب سے گوسالہ میں آثار حیات پیدا ہو گئے اور وہ بچھڑے کی آواز بھائیں بھائیں بولنے لگا۔ اب سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی اور بھول ہو گئی کہ وہ خدا کی تلاش میں طور پر گیا
تمہارا معبود تو یہ موجود ہے۔ دوستو، ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ صدیوں تک مصر کی غلامی نے بنی اسرائیل میں مشرکانہ رسوم و عقائد کو پھیلا دیا تھا، اور وہ اس رنگ میں کافی حد تک رنگے جا چکے تھے، اور گوسالہ پرستی مصر کا قدیم عقیدہ تھا، اور ان کے مذہب میں اس کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ اسی لیے ان کے ایک بڑے دیوتا ہورس کا منہ گائے کی شکل کا تھا، اور وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کرۂ زمین کے گائے سر پر قائم ہے۔ سامری نے جب بنی اسرائیل کو ترغیب دی کہ وہ اس کے بنائے ہوئے گوسالہ کو اپنا معبود سمجھیں اور اس کی پوجا کریں، تو انہوں نے بآسانی اس کو قبول کر لیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، یہ تو گمراہی کا راستہ ہے، مگر انہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام نہ آ جائیں ہم اس سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ یہاں جب یہ نوبت پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے سے مطلع کر دے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ تم نے قوم کو چھوڑ کر یہاں آنے میں اس قدر جلدی کیوں کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا اس لیے کہ تیرے پاس جلد حاضر ہو کر قوم کے لیے ہدایت حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو بتایا جس کے ہدایت کے لیے تم اس قدر مضطرب ہو وہ اس گمراہی میں مبتلا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کو سخت رنج ہوا اور غصہ و ندامت کے ساتھ قوم کی طرف واپس ہوئے اور قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے ایسی کون سی تاخیر ہو گئی تھی جو تم نے یہ آفت برپا کی؟ یہ فرماتے جاتے تھے اور غیظ و غضب میں کانپ رہے تھے، حتیٰ کہ ہاتھ سے تورات کی الواح بھی گر گئیں۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں، مصریوں کے زیورات کے جو بوجھ ہم ساتھ لیے پھر رہے تھے وہ سامری نے ہم سے مانگ کر یہ سوانگ بنا لیا اور ہم کو گمراہ کر دیا۔ شرک منصب نبوت کے لیے ایک ناقابل برداشت شے ہے، اس لیے اور نیز اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت گرم مزاج تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی گردن پکڑ لی اور داڑھی کی جانب ہاتھ بڑھایا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، برادر میری مطلق خطا نہیں ہے، میں نے ان کو ہر چند سمجھایا مگر انہوں نے کسی طرح نہیں مانا اور کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام نہ آ جائے ہم تیری بات سننے والے نہیں، بلکہ انہوں نے مجھ کو کمزور پا کر میرے قتل کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو خیال کیا کہ اب اگر ان سے لڑائی کی جائے اور مومنین کاملین اور ان کے درمیان میں جنگ برپا ہو تو کہیں مجھ پر یہ الزام نہ لگایا جائے کہ میرے پیچھے قوم میں تفرقہ ڈال دیا، اس لیے میں خاموشی کے ساتھ تیرا منتظر رہا۔ پیارے بھائی، تو میرے سر کے بال نہ نوچ اور نہ داڑھی پر ہاتھ چلا اور اس طرح دوسروں کو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ ہارون علیہ السلام کی یہ معقول دلیل سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ان کی جانب سے فروغ ہو گیا اور اب سامری کی جانب مخاطب ہو کر فرمایا، سامری تو نے یہ کیا سوانگ بنایا ہے؟ سامری نے جواب دیا کہ میں نے ایسی بات دیکھی ہے جو ان اسرائیلیوں میں سے کسی نے نہیں دیکھی تھی، یعنی غرق فرعون کے وقت جب جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار اسرائیلیوں اور فرعونیوں کے درمیان میں حائل تھے، میں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑے کے سم کی خاک میں عصر حیات پیدا ہو جاتا ہے اور خشک زمین پر سبزہ اگ آتا ہے، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے ایک مٹھی بھر لی اور اس خاک کو اس بچڑے میں ڈال دیا اور اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے اور یہ بھاں بھاں کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب تیرے لیے دنیا میں یہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ تو پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرے اور جب کوئی انسان تیرے قریب آئے تو اس سے بھاگتے ہوئے یہ کہے کہ دیکھنا مجھ کو ہاتھ نہ لگانا۔ یہ تو دنیاوی عذاب ہے، اور قیامت میں ایسے نافرمانوں اور گمراہوں کے لیے جو عذاب مقرر ہے وہ تیرے لیے وعدہ الہی کی صورت میں پورا ہونے والا ہے۔ اے سامری، یہ بھی دیکھ کہ تو نے جس گوسالہ کو معبود بنایا تھا وہ اس کی سمادھ لگا کر بیٹھا تھا، ہم ابھی اس کو آگ میں ڈال کر خاک کیے دیتے ہیں اور اس خاک کو دریا میں پھینک دیتے ہیں کہ تجھ کو اور تیرے ان بے وقوف مقتدیوں کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے معبود کی قدر و قیمت اور طاقت و قوت کا یہ حال ہے کہ وہ دوسروں پر عنایت و کرم تو کیا کرتا، خود اپنی ذات کو ہلاکت و تباہی سے نہ بچا سکا۔ بدبختو، یہ معمولی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ تمہارا معبود صرف وہی ایک خدا ہے جس کا نہ کوئی ساجی ہے نہ کوئی شریک، اور وہ ہر شے کا عالم و دانا ہے۔ اور پھر دیکھو، یہ واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کی روشن دلیلوں کے ساتھ تمہارے پاس آیا
लेकिन जब 40 दिन के लिए तुमसे अलग हो गया तो तुम बछड़े के पीछे पड़ गए, और ऐसा करते हुए यकीनन तुम शेवा ईमान में साबित कदम ना थे, ईमान से मुनहरिफ हो गए थे। और फिर जब ऐसा हुआ था कि हमने दीन इलाही पर कायम रहने का तुमसे अहद लिया था और कोहे तूर की चोटियां तुम पर बुलंद कर दी थीं, तो तुमने उसके बाद क्या किया? तुम्हें हुक्म दिया गया कि जो किताब तुम्हें दी गई है उस पर मजबूती के साथ जम जाओ और उसके हुक्मों पर कारबंद रहो। तुमने ज़ुबान से कहा सुना और दिल से कहा नहीं मानते, और फिर ऐसा हुआ कि तुम्हारे कुफ्र की वजह से तुम्हारे दिलों में गौसाला परस्ती रच गई। ए पैगंबर, इनसे कहो, दावत हक से बेनियाजी जाहिर करते हुए तुम अपने डिस ईमान का दावा करते हो। अगर वो यही ईमान है तो अफसोस उस ईमान पर क्या ही बुरी राह है जिस पर तुम्हारा ईमान तुम्हें ले जा रहा है। फिर ऐसा हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उसके पहाड़ पर चले जाने के बाद अपने जेवर की चीज़ों से, यानी जेवर की चीज़ें गलाकर एक बछड़े का धड़ बनाया जिससे गाय की सी आवाज़ निकलती थी, और उसे परस्तिश के लिए इख्तियार कर लिया। अफसोस उनकी अक्लों पर, क्या उन्होंने इतनी मोटी सी बात भी न समझी कि ना तो वो उनसे बात करता है न किसी तरह की रहनुमाई कर सकता है। वो उसे ले बैठे और वो अपने ऊपर जुल्म करने वाले थे। फिर जब ऐसा हुआ कि अफसोस व नदामत से हाथ मलने लगे और उन्होंने देख लिया कि राह हक से कतन भटक गए हैं, तो कहने लगे, अगर हमारे परवरदिगार ने हम पर रहम नहीं किया और ना बख्शा तो हमारे लिए तबाही के सिवा कुछ नहीं है। और जब मूसा खशमनाक और अफसोस करता हो और अपनी कौम में लौटा तो उसने कहा, अफसोस तुम पर, किस बुरे तरीके पर तुमने मेरे पीछे मेरी जानशीनी की। तुम अपने परवरदिगार के हुक्म के इंतज़ार में ज़रा भी सब्र ना कर सके। उसने जोश में आकर तख्तियाँ फेंक दी और हारून को बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। हारून ने कहा, ए मेरे माँ जाए भाई, मैं क्या करूँ? लोगों ने मुझे बेहकीकत समझा और करीब था कि कत्ल कर डालें। बस मेरे साथ ऐसा न कर कि दुश्मन हंसें और न मुझे इन जालिमों के साथ शुमार कर। मूसा ने कहा, परवरदिगार, मेरा कसूर बख्श दे के जोश में आ गया और मेरे भाई का भी कि गुमराहों को सख्ती के साथ ना रोक सका, और हमें अपनी रहमत के साए में दाखिल कर। तुझसे बढ़कर कौन है जो रहम करने वाला है? खुदा ने फरमाया, जब लोगों ने बछड़े की पूजा की, उनके हिस्से में उनके परवरदिगार का गज़ब आएगा और दुनिया की ज़िंदगी में भी ज़िल्लत और रुसवाई पाएंगे। हम इफ्तरा परदाजों को उनकी बदअमली का इस तरह बदला देते हैं। हाँ, जिन लोगों ने बुराइयों के इर्तिकाब के बाद मुतनब्बे होकर तौबा कर ली और ईमान ले आए, तो बिलाशुबा तुम्हारा परवरदिगार तौबा के बाद बख्श देने वाला, रहमत वाला है। और जब मूसा के खशमनाकी फरो हुई तो उसने तख्तियाँ उठा ली उनकी किताब में, यानी उन हुक्मों में जो उन पर लिखे हुए थे। उन लोगों के लिए हिदायत और रहमत है जो अपने परवरदिगार का डर रखते हैं। और जब मूसा तूर पर हाजिर हुआ तो हमने पूछा, ए मूसा, किस बात ने तुझे जल्दी पर उभारा और तू कौम को पीछे छोड़कर चला आया? मूसा ने अर्ज़ किया, वो मुझसे दूर नहीं, मेरे नक्शे कदम पर हैं। और ए परवरदिगार, मैंने तेरे हुजूर आने में जल्दी की कि तू खुश हो। फरमाया, मगर हमने तेरे पीछे तेरी कौम की इस्तकामत की, आजमाइश की, और सामरी ने उसे गुमराह कर दिया। बस मूसा खशमनाक और अफसोस करता हुआ कौम की तरफ लौटा। उसने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, ये तुमने क्या किया? क्या तुमसे तुम्हारे परवरदिगार ने एक बड़ी भलाई का वादा नहीं किया था? फिर क्या ऐसा हुआ कि तुम पर बड़ी मुद्दत गुजर गई और तुम उसे याद ना रख सके? या ये बात है कि तुमने चाहा कि तुम्हारे परवरदिगार का गज़ब तुम पर नाजिल हो, इसलिए तुमने मुझसे ठहराई हुई बात तोड़ डाली? उन्होंने कहा, हमने खुद अपनी ख्वाहिश से अहद शिकनी नहीं की, बल्कि एक दूसरा ही मामला पेश आया। मिस्री कौम की ज़ेबो ज़ीनत की चीज़ों का हम पर बोझ पड़ा था, यानी भारी भारी जेवरों का जो मिस्र में पहने जाते थे। हम इस बोझ के रखने के ख्वाहिशमंद न थे, वो हमने फेंक दिया। बस हमारा इतना ही कसूर है। चुनाचे इस तरह जब सोना फ्राहम हो गया तो सामरी ने उसे आग में डाला और उनके लिए एक सुनहरा बछड़ा बनाकर निकाल लाया, महज एक धड़ जिससे गाय की सी आवाज़ निकलती थी। लोग ये देखकर बोल उठे, ये है हमारा माबूद, और मूसा का भी, मगर वो भूल में पड़ गया। अफसोस उनकी समझ पर, क्या उन्हें ये मोटी सी बात भी दिखाई न दी कि बछड़ा आवाज़ तो निकालता है
مگر ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتا اور نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اور ہارون نے اس سے پہلے انہیں صاف صاف جتا دیا تھا، بھائیو، یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمہاری استقامت کی آزمائش ہو رہی ہے۔ تمہارا پروردگار تو خدائے رحمان ہے، دیکھو میری پیروی کرو اور میرے کہے سے باہر نہ رہو۔ مگر انہوں نے جواب دیا، جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائے ہم اس کی پرستش پر جمے ہی رہیں گے۔ بہرحال موسیٰ نے اب ہارون سے کہا، اے ہارون، جب تو نے دیکھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو کیا بات ہوئی کہ انہیں روکا نہیں؟ کیا تو نے پسند کیا کہ میرے حکم سے باہر ہو جائے؟ ہارون بولا، اے میرے عزیز بھائی، میری داڑھی اور سر کے بال نہ نوچ۔ میں نے اگر سختی میں کمی کی تو صرف اس خیال سے کہ میں ڈرا کہ کہیں تم یہ نہ کہو تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا۔ نسائی میں روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہاری توبہ کی بس ایک صورت مقرر کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مجرموں کو اپنی جان کس طرح ختم کرنی چاہیے کہ جو شخص رشتے میں جس سے زیادہ قریب ہو وہ اپنے عزیز کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے، یعنی باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو اور بھائی بھائی کو۔ آخر بنی اسرائیل کو اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ تورات میں ہے کہ اس طرح 3000 بنی اسرائیل ختم ہوئے۔ بہرحال جب یہ 70 سردار دوبارہ زندگی پا کر قوم کی جانب واپس ہوئے تو انہوں نے قوم سے تمام قصہ کہہ سنایا اور بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کہتے ہیں وہ حق ہے اور بلا شبہ وہ خدا کے فرستادہ ہیں۔ اب فطرت سلیم کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ سب خدا تعالیٰ کا شکر بجا لاتے اور اس کے فضل و کرم کی فراوانی کے پیش نظر فرمان برداری اور عبودیت کے ساتھ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے، مگر ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی کج روی کو باقی رکھا اور اپنے نمائندوں کی تصدیق کے باوجود تورات کو قبول کرنے میں ماندانہ پس و پیش شروع کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارشادات پر کان نہ دھرا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بارگاہ الہی میں رجوع کرتے ہوئے قوم کی بے راہ روی کا گلہ کیا۔ درگاہ الہی سے حکم ہوا کہ ان نافرمانوں کے لیے میں تجھ کو ایک حجت یعنی معجزہ اور عطا کرتا ہوں، اور وہ یہ جس پہاڑ یعنی طور پر تو مجھ سے ہم کلام ہوتا رہتا ہے اور جس پر تیری قوم کے منتخب سرداروں نے حق کا مشاہدہ کیا ہے، اسی پہاڑ کو حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت کرے اور صاحبان کی طرح بنی اسرائیل کے سروں پر چھا جائے اور زبان حال سے یہ اعلان کرے کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کا سچا پیغمبر ہے۔ تورات بلا شبہ خدا کی سچی کتاب ہے، اور اگر یہ دونوں حق و صداقت کا مظہر نہ ہوتے تو یہ عظیم و شان نشان تم نہ دیکھتے جس کا ظہور قدرت الہی کے سوا اور کسی طرح ناممکن ہے۔ چنانچہ جو ہی اللہ تعالیٰ کا یہ تکوینی فیصلہ ہوا، طور ان کے سروں پر مثل صاحبان نظر آنے لگا اور زبان حال سے کہنے لگا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تم میں عقل و ہوش باقی ہے اور حق و باطل کی تمیز موجود ہے تو گوش حق کو نیوش سے سنو کہ میں خدا کا نشان بن کر تم کو یقین دلاتا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بارہا میری پیٹھ پر خدا تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کیا ہے، اور تمہاری رشد و ہدایت کا قانون تورات بھی اس کو میری پیٹھ پر ہی عطا ہوا ہے۔ اور اے میرے سرمستان بادہ غفلت و سرکشی، میری یہ ہیبت جو تمہارے لیے حیران کن بن رہی ہے، اس امر کی شہادت ہے کہ جب انسان کے سینے میں دل کی نرمی سختی سے بدل جاتی ہے تو پھر وہ پتھر کا ٹکڑا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت بن جاتا ہے، اور رشد و ہدایت اس میں کسی جانب سے بھی سرایت نہیں کر پاتی۔ دیکھو میں پتھر کے ٹکڑوں کا مجموعہ پہاڑ ہوں، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے کسی طرح عبودیت کا مظاہرہ کر رہا ہوں، مگر تم ہو کہ انانیت اور خودی کے گھمنڈ میں کسی حالت میں بھی نہیں کو ہاں سے بدل دینے کے لیے تیار نہیں۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر یا ان سے بھی سخت۔ بنی اسرائیل نے جب یہ نشان دیکھا تو اب اسے وقتی خوف و دہشت کا ثمرہ سمجھیے یا اشہاد خدا کے عظیم و شان نشان کے مشاہدے کا نتیجہ۔ یقین کیجیے کہ بنی اسرائیل کی جانب متوجہ ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس کے احکام کی تعمیل کا اقرار کیا۔ تب خدا تعالیٰ کا فرمان ذیشان ہوا کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ لو، اور جو احکام اس یعنی تورات میں درج ہیں ان کی تعمیل کرو تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن سکو۔ مگر افسوس کہ بنی اسرائیل کا یہ عہد و میثاق ہنگامی ثابت ہوا اور زیادہ عرصے تک وہ اس پر کاربند نہ رہ سکے اور حسب عادت پھر خلاف ورزی شروع کر دی،
اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سر پر طور کو اونچا کیا اور کہا جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو قوت سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بنو، پھر اس کے بعد تم نے اس تورات سے پیٹھ پھیر لی، پس اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بلا شبہ تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے۔ اور جب ہم نے ان کے بنی اسرائیل کے سروں پر پہاڑ بلند کر دیا گویا کہ وہ سائبان ہے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، تو ہم نے کہا جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو قوت سے لو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ان آیات میں تصریح ہے کہ بنی اسرائیل نے جب تورات کو قبول کرنے میں پس و پیش کیا بلکہ انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر طور کو بلند کر دیا۔ قرآن مجید کی ان آیات کا صاف اور سادہ مطلب یہی بنے گا کہ طور کو اس کی جگہ سے اکھاڑ کر بنی اسرائیل کے سروں پر اس طرح کر دیا گیا گویا ایک سائبان ہے جو عنقریب ان پر گرنے والا ہے۔ نیز فوق کا رفع کے ساتھ لانا بھی اس تفسیر کی صحت کے مؤثر شہادت ہے جو جمہور نے بیان فرمائی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔